تو وزیر اعلیٰ کے پی نے اپنے قتل کی سازش کا ایک انکشاف کیا ہے، اس پر ضرور آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس پر تو وفاق کو بہت ہی ہائی پروفائل انکوائری کا حکم دے دینا چاہیے فوراً سے؟ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس کے پاس اپنی ایک پورا سسٹم ہے ایجنسیز کا۔ سوال اب آ گیا تو میں لے جاتا ہوں ارشد شریف شہید کی طرف۔ اسی کے اس وقت اس پارٹی نے ایک فیک رپورٹ نکالی پی ٹی آئی نے، اور انہوں نے اس کو کہا کہ اس کی جان کو تھریٹ ہے۔ پھر اس کو یہاں سے وہ وہاں پر گیا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے، اللہ اس کی اگلی منزلیں آسان کرے، اور انہوں نے اس کو جہاز میں بٹھا کے پیک کر کے برات سعید اور انصاروں نے بنا کے بھیج دیا۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی ایک بات چلی کہ انہوں نے ایک فیک رپورٹ جنریٹ کی تھی اس کے وزیر اعلیٰ دفتر سے، جب محمود خان اس کا چیف منسٹر تھا، اور وہ فیک رپورٹ انہوں نے جنریٹ کی اور اس کو جا کے انہوں نے ڈرایا کہ تیری جان کو خطرہ ہے، یہاں سے چلے جائیں، ٹھیک ہے آپ یہاں سے چلے گئے، اور اس کو یہاں سے نکال کے انہوں نے بہرحال جو کیا۔ تو اب اس سے یہ چیف منسٹر آف پروونس ہے، وہ صرف یہ اس کی اپنی ذمہ داری نہیں ہے جان، چیف منسٹر آف پروونس جتنی فیڈرل ایجنسیز ہیں وہ ساری اس کی جان کے لیے، پروٹیکشن کے لیے وہ ریڈی ہیں۔ اب اس سے یہ پوچھا جائے پہلا اور صاف ستھرا سوال کہ تمہارے پاس یہ تمہیں رپورٹ کس نے دی ہے؟ کیا کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ ہے؟ کیونکہ سسٹم ایسا ہے کہ مشترکہ ہیں چیزیں، ساری ایجنسیز کٹھی ہو کے اس طرح کی رپورٹس انیشیٹ کرتی ہیں۔ اس طرح کا ایک رپورٹ، یہ ایک پورا سسٹم ہے، ایک بڑا منظم سسٹم ہے اس ملک کا۔ میرے خلاف جب اس الیکشن میں 2018 میں مجھے اس وقت پتہ چلا کہ جب یہاں پہ منسٹری آف انٹیریئر نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا کہ اس کو ان کی جان کو خطرہ ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، اور ٹی ٹی پی کی طرف سے ایک تھریٹ الرٹ، تو ایک پروسیجر ہے پورا، وہ جاری ہوتا ہے، پھر گورنمنٹس کو جاتا ہے۔ اس نوجوان سے یہ پوچھیں کہ تو چیف منسٹر آف پروونس ہے، تو یہ بتا تجھے یہ بات کہی کس نے؟ وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ثبوت بھی ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، دے نا ثبوت، ثبوت دینے چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ دے ثبوت اس کے پاس، کیونکہ یہ کوئی ثبوت میں اسما کے پاس آئے اور میں نے کوئی بات کی اور میں چلا گئی ہوں، یہ ثبوت ہے؟ پورا ایک مضبوط انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے۔ ارے چلیں، اگر وہ ثبوت نہیں دے پاتے، جیسے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، خاص طور پر شفیع جان صاحب بھی بہت ساری ایسی باتیں کہہ چکے ہیں جن کے پاس جواب نہیں تھے، اور یہ پورے میڈیا نے دیکھا۔ اگر اتنے بڑے الزام کے بعد اب وہ جواب نہیں دے پاتے ہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں ہونا، یہ ان کا کام ہی الزام لگانا ہے۔ میں تو آپ ذاتی طور پہ ان کے وہ الزامات بھگت چکا ہوں، یہاں پہ دہرانا نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کہیں گے یعنی یہ تو الزام، ان کے الزامات کی کوئی ایک فہرست ہے، کیا ہو جائے گا؟ ایک الزام ثابت نہیں ہوگا، بے شرموں کی طرح ہو یہ جائے گا کہ ماحول خراب ہو جائے گا نا، وہ ماحول جس کے لیے اچکزئی صاحب ایفرٹس کر رہے ہیں، وہ ماحول جس کے لیے پی ٹی آئی کے اندر موجود بہت سارے لوگ اور کوشش کر رہے ہیں، جن کے لیے آپ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات ہو جائیں، ملک کے اندر سیاسی ماحول جو ہے وہ بہتر ہو جائے، تو ایسے جو معاملات ہیں، اس طرح کے جو الزامات ہیں، وہ تو اس ماحول کو بننے ہی نہیں دے رہے۔ روکی صاحب، انہوں نے نہ کبھی ماحول بننے دینا ہے، جب سیریس کوئی چیز ڈیولپ ہو بھی، اب تو ان کے کیسز میں ایز اے پولیٹیشین یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو بھی بیٹھ کے مذاکرات کرے گا اس نے اپنی دماغ کو تالا لگایا ہوا، اور اس کا عقل کام نہیں کرتی ہے، کہ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ انہوں نے کیا کیا۔ لیکن گورنمنٹ ٹو بی آن آپ وزیر اعظم صاحب کو کہہ رہے ہیں براہ راست؟ نہیں میری بات، میرا گورنمنٹ ٹو بی آن پھر تو بہت بڑا دل ہے وزیر اعظم کا، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آفر بھی کر دیا۔ گورنمنٹ آن اے برائٹر سائڈ ٹو ہیو اے پازیٹیو امپیکٹ، اگر یہ کرتی ہے مذاکرات کا، پتہ ان کو بھی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کا کچھ بھی نہیں ہونا، لیکن ان کو گورنمنٹ والوں کو ایک، اگر میں بھی گورنمنٹ بھی ہوں تو میں یہ کہوں گا آپ کو اتمام حجت کرنا چاہیے، آپ کی طرف سے ہونا چاہیے کہ آپ مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو گورنمنٹ، اگر یہ گورنمنٹ مذاکرات کر رہی ہے تو اس لیے کر رہی ہے وہ تمام حجت بھی کرے گی۔ گورنمنٹ کا کام ہے مذاکرات کرنا، گورنمنٹ کا کام ہے مثبت پازیٹیو بات کرنا، لیکن کیا اب میں گمان ہے ادھر سے پازیٹیو جواب نہیں آ رہا، کبھی بھی نہیں آئے، کبھی بھی نہیں آئے۔